بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. خبر إن وأخواتها وهي أن وكأن ولكن وليت ولعل، فهذه الحروف تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ ويسمى اسم إن، وترفع الخبر ويسمى خبر إن. فخبر إن هو المسند بعد دخولها، نحو إن زيدا قائم، وحكمه في كونه مفردا أو جملة أو معرفة أو نكرة كحكم خبر المبتدأ. ولا يجوز تقديم أخبارها على أسمائها إلا إذا كان ظرفا، نحو إن في الدار زيدا لمجال التوسع في الظروف. کچھ نہیں ہے اس سبق میں، بس انا وغیرہ کی خبر کو مصنف نے بیان کیا۔ مرفوعات کی جو پانچویں قسم ہے، مرفوعات کی جو پانچویں قسم ہے وہ کیا ہے؟ انا وغیرہ نے حروف مشبہ بالفعل کی خبر، حروف مشبہ بالفعل کی خبر۔ تم نے حروف مشبہ بالفعل پڑھے ہیں، حروف مشبہ بالفعل کتنے ہیں؟ 10 حروف مشبہ بالفعل کتنے ہیں جی؟ 10 ہیں 12 ہیں 6 حروف مشبہ بالفعل کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ انا، انا، کأنا، لیتا، لیکنہ، لعلہ، کتنے ہوئے؟ 6 ہوئے۔ انا، انا یا 10 ہیں؟ کچھ بھول تو نہیں رہا ہوں میں؟ 6 ہیں۔ انا، انا، کأنا، لیتا، لیکنہ، لعلہ۔ تو ان کی جو خبر ہوتی ہے، ان کی جو خبر ہوتی ہے وہ بھی مرفوع ہوتی ہے، وہ بھی مرفوع ہوتی ہے۔ تم نے حروف مشبہ بالفعل کی خبر کی تم نے تعریف پڑھی ہے کہ حروف مشبہ بالفعل کی خبر وہ ہے جو مسند ہو ان کے داخل ہونے کے بعد، جو مسند ہو ان کے داخل ہونے کے بعد۔ تم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ حروف مشبہ بالفعل مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہا جاتا ہے۔ پڑھی نا اتنی بات؟ بس یہ کوئی خاص بات نہیں ہے اس میں۔ خبر ان واخواتھا، ان اور اس کے نظائر کی خبر، اور نظائر سے مراد کیا ہے؟ انا، کأنا، لیتا، لیکنہ، لعلہ۔ فہذه الحروف تدخل على المبتدا والخبر، یہ حروف داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر۔ فتنصب المبتدا، نصب دیتے ہیں مبتدا کو، اور نام رکھا جاتا ہے اس کا انا کا اسم، اور رفع دیتے ہیں خبر کو، اور نام رکھا جاتا ہے اس کا انا کی خبر، انا کی خبر۔ اب آگے مصنف نے تعریف کیا ہے، فخبر ان هو المسند بعد دخولها، پس انا کی خبر وہ مسند ہے، وہ ہے جو مسند ہو ان کے داخل ہونے کے بعد، وہ ہے جو مسند ہو ان کے داخل ہونے کے بعد۔ داخل ہونے سے مراد ہے اثر کرنا، داخل ہونے سے مراد کیا ہے؟ اثر کرنا۔ تو اب اصل تعریف کیا ہوگی؟ انا وغیرہ کی خبر وہ ہے جس میں انا وغیرہ اثر کرے، جس میں انا وغیرہ اثر کرے، یا جو انا وغیرہ کے اثر کرنے کی وجہ سے مسند ہو، انا وغیرہ کے اثر کرنے کی وجہ سے یا اثر کرنے کے بعد مسند ہو، انا وغیرہ کے اثر کرنے کے بعد مسند ہو۔ آگے بات سمجھ میں؟ ورنہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ جو ان کے داخل ہونے کے بعد مسند ہو، تو مسند تو پہلے بھی تھی وہ۔ زید قائم ہے مثال کے طور پر، زید مبتدا ہے، قائم خبر ہے، تو قائم جو ہے پہلے سے کیا ہے؟ مسند ہے، نہیں ہے؟ پہلے سے مسند ہے مبتدا کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ مبتدا کی وجہ سے۔ انا آپ نے داخل کر دیا تو مسند تو پہلے ہی سے ہے، تو یہاں پر دخول سے مراد کیا ہے؟ اثر کرنا۔ دخول سے مراد کیا ہے؟ اثر کرنا۔ اب انا زیدن قائم میں قائم کیا ہے؟ یہ خبر ہے انا کی۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ انا کے اثر کرنے کے بعد یہ مسند، یعنی مسند پہلے بھی تھی لیکن مبتدا کے اثر کرنے کی وجہ سے تھی۔ کس کی؟ مبتدا کے اثر کرنے کی وجہ سے مسند تھی، اب مسند ہے انا کے اثر کرنے کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے؟ فخبر ان هو المسند بعد دخول، پس انا کی خبر وہ مسند ہوتی ہے ان کے داخل ہونے کے بعد۔ تو بہرحال دخول سے مراد کیا ہے؟ اثر۔ جیسے ان زیدن قائم، جیسے ان زیدن قائم۔ وحکمہ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے حروف مشبہ بالفعل کی خبر کا حکم بیان کیا۔ کیا بیان کیا؟ حکم بیان کیا۔ کہتے ہیں کوئی حکم نہیں ہے اس کا الگ سے، اس کا وہی حکم ہے جو مبتدا کی خبر کا آپ نے پڑھا ہے، جو آپ نے مبتدا کی خبر کے اندر پڑھا ہے۔ مبتدا کی خبر میں آپ نے پڑھا ہے کہ خبر کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ مفرد ہو، لیکن کبھی جملہ بھی ہوتی ہے، لیکن کبھی جملہ بھی ہوتی ہے، جملہ اسمیہ بھی ہوتی ہے، جملہ فعلیہ بھی ہوتی ہے، جملہ شرطیہ بھی ہوتی ہے، جملہ ظرفیہ بھی ہوتی ہے۔ تو وہی چیز اس کے اندر بھی ہے کہ وہی چیز اس کے اندر بھی ہوگی کہ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتی ہے، جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے، جملہ ظرفیہ بھی ہو سکتی ہے، جملہ شرطیہ بھی ہو سکتی ہے۔
ٹھیک ہے جی، او معرفتن او نکرتن، جیسے آپ نے مبتدا کی خبر میں پڑھا ہے کہ مبتدا کی خبر معرفہ اور نکرہ دونوں ہوتی ہے، معرفہ اور نکرہ یہ بھی دونوں ہوتی ہے، یہ بھی دونوں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وَحُکْمُهُ، اور اس کا حکم خبر کے مفرد جملہ اور معرفہ یا نکرہ ہونے میں کا حکمی خبر المبتدائی، مبتدا کی خبر کی طرح ہے، مبتدا کی خبر کے حکم کی طرح، مبتدا کی خبر کے یعنی جو احکامات مبتدا کی خبر کے ہیں بعینہ وہی سارے احکامات اس کے بھی ہیں۔ جیسے مبتدا کی خبر متعدد ہو سکتی ہے، اس کی خبر بھی متعدد ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرق بیان کیا، آگے مصنف نے فرق بیان کیا، وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ أَخْبَارِهَا عَلَىٰ أَسْمَائِهَا سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرق بیان کیا ہے حروف مشبہ بالفعل کی خبر اور مبتدا کی خبر کے درمیان، حروف مشبہ بالفعل کی خبر اور مبتدا کی خبر کے درمیان ایک فرق مصنف نے بیان کیا ہے، ایک فرق ہم آپ کو الگ سے بتائیں گے، اس کو یاد رکھیے گا۔ پہلا فرق جو مصنف نے یہاں پر بیان کیا، کیا بیان کیا ہے کہ مبتدا کی خبر میں آپ نے پڑھا ہے مبتدا کی خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا جائز ہوتا ہے، مبتدا کی خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا جائز ہوتا ہے، چاہے خبر ظرف ہو یا ظرف نہ ہو، چاہے خبر ظرف ہو یا ظرف نہ ہو، دونوں صورتوں میں آپ مبتدا کی خبر کو مبتدا پر مقدم کر سکتے ہیں۔ یہ زید عالم بھی کہہ سکتے ہیں اور عالم زید بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس کے اندر۔ حروف مشبہ بالفعل کی خبر کو ان کے اسم پر مقدم نہیں کر سکتے، حروف مشبہ بالفعل کی خبر کو ان کے اسم پر مقدم نہیں کر سکتے، آگے بات سمجھیں۔ کیوں نہیں کر سکتے جی؟ وجہ دراصل یہ ہے کہ یہ ہے عمل میں کمزور، حروف مشبہ بالفعل عمل میں ہے کمزور، جب تک ان کے معمول اسم اور خبر جو ہے ترتیب سے آئیں گے تو یہ عمل کریں گے، ترتیب سے آئیں گے تو عمل کریں گے، اور ترتیب اگر ٹوٹ گئی تو عمل نہیں کر پائیں گے، ترتیب اگر ٹوٹ گئی تو عمل نہیں کر پائیں گے عمل میں کمزور ہونے کی وجہ سے۔ مبتدا جو ہوتا ہے وہ عمل میں ذرا مضبوط ہوتا ہے، وہ مضبوط ہوتا ہے، اس کی خبر کو کہیں بھی ڈال دو وہ پکڑ لاتا ہے، کہیں بھی ڈالو گے وہ پکڑ کے لے آئے گا اپنی خبر کو۔ یہ جو ہے عمل میں کمزور ہے، یہ تلاش ہی نہیں کر پائیں گے بیچارے، خبر کہاں چلی گئی اور مبتدا کہاں بھاگ گیا ہمارا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ان کو کیا کرتے ہیں، ان کی مبتدا ان کے اسم اور خبر کو ترتیب سے رکھتے ہیں، ان کو گڑبڑ بھی کر دیں تب بھی چلے گا۔ وَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ أَخْبَارِهَا عَلَىٰ أَسْمَائِهَا، اور نہیں جائز ہے ان کی خبروں کو مقدم کرنا ان کے اسموں پر۔ ہاں مصنف فرماتے ہیں کہ اگر خبر ظرف ہے، خبر ظرف ہے تو ظرف کے اندر گنجائش ہوتی ہے، ظرف کے اندر گنجائش وہ گھس جاتا ہے، کہیں بھی وہ کہیں بھی گھس جاتا ہے، تو اس لیے اگر خبر ظرف ہے تو ظرف کو مقدم کر سکتے ہیں، ظرف کو مقدم، جیسے ان فی الدار زیدن کہہ سکتے ہیں، الا اذا کان ظرفا، مگر جبکہ خبر ظرف ہو، جیسے ان فی الدار زیدن لمجال التوسع فی الظروف، ظروف میں وسعت کی گنجائش کی وجہ سے، ظروف میں وسعت کی گنجائش کی وجہ سے، یعنی ظروف اتنی گنجائش رکھتے ہیں ظرف جو ہوتے ہیں۔ اچھا ظرف کے اندر گنجائش کیوں ہے؟ کیونکہ استعمال بہت ہوتا ہے، ظرف کا استعمال بہت ہوتا ہے، اس لیے بنا ہی لیتا ہے، وہ جگہ بنا ہی لیتا ہے۔ جیسے کنڈکٹر ہوتا ہے مثال کے طور پر گاڑی کا، کتنی گاڑی بھری ہوئی ہو لیکن جگہ، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گاڑی کھچا کھچ بھر گئی ہو اور لوگوں کو کھڑے ہونے کی جگہ نہ مل رہی ہو اور کنڈکٹر بھی پیچھے رہ گیا ہو کہ چلو گاڑی بھر گئی اب میں کہاں جاؤں، ہوتا ہے ایسا؟ کنڈکٹر اپنی جگہ بنا ہی لیتا ہے، چونکہ اس کو روزانہ سفر کرنا ہے، اس کو ہر حال میں روزانہ ہی سفر کرنا ہے، تو اس کے لیے گنجائش ہوتی ہے، اس کے لیے گاڑی کتنی بھر جائے لیکن گنجائش ضرور ہوتی ہے اس کے کھڑا ہونے کی۔ تو ایسے ہی اس کا مسئلہ ہے ظرف کا، یہ استعمال بہت ہوتا ہے اس لیے اس کے اندر گنجائش ہوتی ہے، یہ خود بخود جگہ اپنی بنا ہی لیتا ہے ہر جگہ پر۔ الا اذا کان ظرفا، مگر جبکہ ظرف ہو، جیسے ان فی الدار زیدن لمجال التوسع فی الظروف، ظرف میں وسعت کے گنجائش کی وجہ سے۔ تو ایک فرق تو انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ مبتدا کی خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا جائز ہے، لیکن حروف مشبہ بالفعل کی خبر کو حروف مشبہ بالفعل پر مقدم کرنا جائز یا مبتدا پر ان کے اسم پر مقدم کرنا جائز نہیں۔ دوسرا فرق یاد رکھنا، یہ کتاب میں نہیں ہے، یہ کتاب میں نہیں۔ اگر کوئی اسم ایسا ہے جس کے اندر استفہام کے معنی، یعنی اسماء استفہام، اس کو مبتدا کی خبر بنا سکتے ہیں، اسماء استفہام کو مبتدا کی خبر بنا سکتے ہیں، لیکن حروف مشبہ بالفعل کی خبر نہیں بنا سکتے،
اسماء استفہام کو حروف مشبہ بالفعل کی خبر نہیں بنا سکتے. مبتدا کی خبر این زید، جملہ پورا ہے، این خبر مقدم، مبتدا زید ہو جائے گا. لیکن ان این زیدن نہیں کہہ سکتے، ان این زیدن نہیں کہہ سکتے. یہ کیوں جائز نہیں ہے جی کہ اسماء استفہام اس کی خبر نہیں بن سکتے؟ وجہ دراصل یہ ہے کہ انا اور انا تم جانتے ہو کس چیز کے لیے آتے ہیں؟ انا اور انا کس کے لیے آتے ہیں؟ تحقیق کلام کے لیے. انا اور انا تحقیق کلام کے لیے، یعنی کلام کو مؤکد کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے اچھی طرح. زید قائم، زید کھڑا ہے تو ہو سکتا ہے شک وک ہو جائے، لیکن انا زید قائم ہم نے کہہ دیا کہ بے شک زید کھڑا ہے، مطلب یہ کہ اب کسی شک کی گنجائش نہیں ہے. تو یہ تو کیا کرتے ہیں؟ تحقیق کے لیے آتے ہیں، کلام کو مؤکد کرنے کے لیے. تاکید پیدا ہوتی ہے کلام میں. اور استفہام جو ہے وہ تاکید کے خلاف. استفہام میں تو علم ہی نہیں ہوتا، استفہام میں علم ہی نہیں ہوتا تو تاکید کیسے ہو جائے گی؟ تو استفہام چونکہ تحقیق اور تاکید کے خلاف ہے، اس وجہ سے حروف مشبہ بالفعل کی خبر کبھی اسماء استفہام نہیں بن سکتے ہیں. یہ دوسرا فرق ہے جو کتاب میں موجود نہیں ہے. اس کو اچھی طریقے سے آپ ذہن میں رکھیں. اب ترجمہ دیکھیں اس کا. فصل خبر انا باخواتہا، انا اور اس کے نظائر کی خبر. اور نظائر وہ انا کا انا، لاکنہ، لیتا اور لعلہ ہے. پس یہ حروف داخل ہوتے ہیں مبتدا اور خبر پر، نصب دیتے ہیں مبتدا کو اور نام رکھا جاتا ہے ان کا انا کا اسم، اور رفع دیتے ہیں خبر کو اور نام رکھا جاتا ہے اس کا انا کی خبر. پس انا کی خبر وہ مسند ہوتی ہے اس کے داخل ہونے کے بعد، جیسے ان زیدن قائم، اور اس کا حکم مفرد، جملہ اور معرفہ اور نکرہ ہونے میں مبتدا کی خبر کی حکم کی طرح ہے. اور نہیں جائز ہے ان کی خبروں کو مقدم کرنا ان کے اسماء پر مگر جبکہ ظرف ہو، جیسے ان فی الدار زیدن لمجال التوسع فی الظروف، ظرف میں ظروف میں وسعت کی گنجائش کی